أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليذكروا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اس وقت دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس حاضری کو، اس آنے کو، بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. انسان جس کام سے اس دنیا میں جڑ جاتا ہے اور جس کام کو زیادہ وقت دیتا ہے وہ اس میدان کا آدمی کہلاتا ہے، اس مارکیٹ کا ماہر کہلاتا ہے، اس فیلڈ اور اس فن کے اندر لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کی مہارت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے اس میدان کی ضروری بنیادی اور گہری اصطلاحات سے واقفیت حاصل کر لیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے اس دنیا میں کہ جس کو قانون کی بڑی معلومات ہے، عدالتی نظام کی بڑی معلومات ہے، جس کو اس بات کا پتہ ہے
کہ میرا یہ مسئلہ قانون کے کس دائرے اور کس زمرے میں آتا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے مجھے قانون کا سہارا کس ترتیب پہ کہاں سے لینا ہے۔ ایسا آدمی بیرسٹر کہلاتا ہے، وکیل کہلاتا ہے۔ اس آدمی کی مہارت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس سے جا کے اپنا مسئلہ پوچھیں کہ جی میں آ رہا تھا اور راستے میں کسی نے مجھے روک کر مجھ سے میرا سامان چھین لیا، یہ کیا، کچھ بھی ہوا معاملہ، مثال کے طور پہ یہ صبح جب میں گیا میں نے اپنی دکان دیکھی تو اس میں اتنی چیزیں نہیں ہیں، یا مجھ سے میرے گھر کے کاغذات گم ہو گئے، وہ مل نہیں پا رہے اور مجھے اپنا گھر بیچنا ہے۔ کتنے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اب جب ایسا ساتھی پریشان ہوتا ہے تو مشورہ دینے والا اس سے کہتا ہے کہ بھئی آپ مسجد کے یا محلے کے علاقے کے فلاں ساتھی سے ملاقات کریں، ان کو یہ جو معلومات ہے قانون کی، اداروں کی، عدالت کی بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، ان سے اپنا مسئلہ پیش کریں گے، وہ آپ کی پوری کہانی سننے کے بعد آپ سے کہے گا کہ جو مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے یہ ہمارے عدالتی نظام میں یہ کہلاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو شق لگتی ہے وہ فلاں 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 ABCD ہے، اور اس پر قانونی طریقہ کار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی تھانے میں جا کر ایسا لیٹر اپلیکیشن جمع کروائیں، اس میں یہ لکھ دیں، یہ لکھ دیں، یہ لکھ دیں۔ اس کے بعد اتنے دن آپ کو انتظار کرنا ہے، پھر آپ کو ایک لیٹر موصول ہوگا، پھر آپ کو کراچی کے فلاں کورٹ میں فلاں کمرے میں فلاں شخص سے جا کر ملاقات کرنی ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مثال، ایک خاکہ دے رہا ہوں، ایک صرف فرضی، اور اس کا مقصد اپنے آپ کو اور آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آج کی ہماری دنیا میں کسی بھی فن کا ماہر آدمی کون ہوتا ہے؟ ماہر اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے فن کی تمام اصطلاحات سے، باریکیوں سے، طور طریقوں سے واقف ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ آپ سے ایسے الفاظ کہے گا جو آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ سنے، لیکن جب آپ اس کام سے جڑیں گے تو کچھ دنوں کے بعد آپ کو وہ اصطلاحات سمجھ میں آنے لگ جائیں گے۔ ایسا آدمی میدان کا ماہر ہوتا ہے کہ جو صرف ایک لفظ سنے اور کہے کہ جی میں سمجھ گیا۔ آپ نے ابھی صرف A کہا ہوگا، B پہ بھی نہیں گئے ہوں گے، وہ کہے گا جی میں آپ کا کیس سمجھ گیا۔ مہارت ہوتی ہے، اور ایسا ہر معاملے کے اندر ہے۔ اب اس چیز کو لے کر آپ اپنی ذات پر آئے، بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک صاحب ایمان کے، اور سب سے بڑھ کر بحیثیت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے۔ اس میں تو کوئی دو رائے شک نہیں ہے کہ ہر کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان رکھنے کے بعد ہر مسلمان بشرطے کہ سلیم الفطرت ہو، مسخ نہیں ہوا ہو، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا طلبگار بھی ہے، امیدوار بھی ہے قیامت کے دن۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ کہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں حضور کی شفاعت کے بغیر جنت چلا جاؤں گا؟ کوئی اس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اس امت کا آخری آسرا ہے۔ تو
اب ایک مسلمان اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا امتی ہے، کلمہ گو مسلمان ہے، حضور کی شفاعت کا طلبگار ہے، آخرت کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت چاہتا ہے، آپ کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم احکامات شرعیہ میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے مبارک دین کے اعتبار سے کس مقام پہ کھڑے ہوئے۔ کیا وجہ ہے کہ ان ساری باتوں کی طلب رکھنے کے بعد بھی آج کے مسلمان کو اپنے دین کی بنیادی اصطلاحات کا علم تک نہیں، اس کو نہیں پتا، بہت ساری باتوں کا نہیں پتا۔ مسلمان کا ایک تعارف ہے، مسلمان کی ایک پہچان ہے، اور مسلمان کی ایک خاص نشانی ہے۔ اب رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو آپ دیکھیں ایک فرق پوری دنیا کے مسلمانوں میں محسوس بھی ہوتا ہے، نظر بھی آتا ہے۔ تو اللہ کا اب کروڑہا فضل ہے کہ اس فتنوں کے دور کے باوجود بھی، قرب قیامت کے حالات کے باوجود بھی، اس امت نے رمضان کی عظمت و محبت کو کسی نہ کسی درجے میں جگہ دی۔ اس لیے معمولات میں فرق آتا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز طلبہ ساتھیوں، بہت دکھ اور افسوس کی بات ہوگی کہ ہم ان چیزوں سے نہ صرف لا علم ہے بلکہ اس پر عمل سے بھی کوسوں دور ہو چکے ہیں، جو اس دین کے لیے اور دین پر چلنے والوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وہ اعمال تھے جس کے ذریعے انسان بہت مختصر وقت میں اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ نفلی روزوں کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ لوگوں پر کوئی تکلیف پریشانی آتی، گھروں کی مستورات گھر کے بچوں سمیت نفلی روزے مانتی تھی۔ ایسا ہی تھا، بھئی ہماری یہ تکلیف دور ہو جائے، اس کے لیے نفلی روزے اپنے اوپر لازم ہوتے تھے، ماحول تھا۔ صبح اٹھ کر مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، یہ ضروری تھا کہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی تھی۔ اس نے دکان جانا ہے تو سورہ یاسین پڑھ کر جائے، بچوں نے اسکول مدرسے جانا ہے سورہ یاسین پڑھ کر جائے۔ دعاؤں کا اہتمام تھا، تسبیحات کا اہتمام تھا، اللہ سے مانگنے کا اہتمام تھا، اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں دینے کا اہتمام تھا۔ آج ہے؟ آج جتنی فراوانی امت پر ہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی دوستو، کبھی بھی نہیں تھی آج جتنی دنیا کھلی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس قلت اسباب میں، کم مال کے باوجود بھی ہر ایک اپنا حصہ ڈالتا تھا۔ مستورات کے بیان میں جو صبح ہماری 11 بجے کی مجلس ہوتی ہے ہفتے کے دن، اس میں گزشتہ دنوں ایک بیان میں نے یہ بات عرض کی، اور آپ جو بڑے حضرات ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ میں نے کہا ایک وقت تھا کہ غربت تھی، مال کی کمی تھی، سب کچھ تھا، لیکن کتنے ہمارے طلبہ ہیں جو وقت کے بڑے بڑے علماء بنے، بڑے بڑے، اور جن سے اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ ان کی طالب علمی کی زندگی میں اور ان کے حصول علم کے اندر کتنے ہمارے گھروں کی مستورات اور ماؤں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی روٹیوں کا حصہ ہے۔
پہلے یہ ایک فخر تھا دوستو. غربت ہے لیکن اپنے گھر کے لیے روٹی بنائی تو 2 روٹیاں بنا کر بچے کو دی کہ جی یہ مسجد لے جائیں, وہاں طلبہ پڑھتے ہیں ان کو دے دیں, یہ مسجد لے جائیں وہاں قاری صاحب کو دے دیں. وہ یہ تو اب عیش و عشرت کر رہے ہیں ہم لوگ, جس پہ طلبہ ناراض ہوتے ہیں. ہم تو عیش و عشرت کر رہے ہیں, جو چاہے کھایا, جو چاہا پیا, تفریح کی, صبح والدین پر روب ڈال کے ان سے جتنے پیسے لینے لے کر آئے. رات کو الگ چیز کھانی ہے, دوپہر الگ کھانی ہے, شام الگ کھانی ہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا, یہ طالب علم جب پڑھتے تھے, ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم کئی دفعہ یہ واقعہ دور تفسیر میں طلبہ کو سناتے تھے کہ ہم جب طالب علم تھے, وہ دیہات تھا بالکل, تو پہلے تو ایسا نہیں تھا کہ مطبخ چل رہا ہے یا بڑی دیگیں آ رہی ہے اور باورچی خانہ پکا رہا ہے. تو اس گاؤں دیہات کے جو گھر ہوتے تھے قریب میں, ان پر طے ہو جاتا تھا کہ بھئی مدرسے میں 50 طلبہ ہیں, محلے میں 25 گھر ہیں مثال کے طور پہ, ہر گھر کے ذمے 2 طالب علم ہو گئے. وہ غریب دیہات کا محنت سے صبح سے شام تک کمانے والا اس کو ایک اعزاز سمجھتا تھا کہ میں 2 طالب علموں کے کھانے کا انتظام کروں گا. وہ مستورات کو پابند کرتا تھا کہ روٹی سالن بناؤ تو 2 طالب علموں کا حصہ بناؤ. اب کیسے کمایا, کتنی محنت کی. تو استاد صاحب فرماتے تھے کہ جو چھوٹی عمر کے طلبہ ہوتے تھے تو ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ لے کر آئیں گھروں سے, اور جو بڑی عمر کے طلبہ ہوتے تھے ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ دسترخوان بچھائے, برتن دھو لے, پھر ہم واپس دے کے آتے تھے. تو فرمایا کہ ہم جب پڑھ رہے تھے تو میں بہت چھوٹا تھا, حضرت نعمانی صاحب فرماتے ہیں, تو جس گاؤں کے اندر ہم تھے تو ہمارے حصے میں جو گھر آیا تو اس میں ایک بڑی عمر کی بوڑھی اماں تھی, اور میں جا کے وہاں سے کھانا وصول کر کے آتا تھا. لیکن اس کو طلبہ سے, ان بچوں سے اتنی محبت تھی اس اماں جی کو کہ فرمایا جب بھی میں ان کے دروازے پہ جاتا تو وہ روٹیاں بنا رہی ہوتی تھی طلبہ سے. جب دیکھتی بھئی یہ آ گئے تو جلدی سے مجھے بلا کے اپنے ساتھ اندر باورچی خانے میں بٹھاتی تھی, اور ایک گھی لگا کر ایک پراٹھا, یہ ایک اضافی محبت کا اظہار تھا, اضافی خدمت تھی. ایک پراٹھا بنا کر دیتی اور مجھے کہتی ہے جلدی سے یہاں پہ کھا لو, یہ خاص آپ کے لیے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی کوئی اور نہیں آ جائے, آپ پہلے کھا لو, یہ آپ کے لیے. تو کہا کہ میں وہ پراٹھا کھاتا تھا, اور بچوں میں میری ایک وہ تھی کہ بھئی یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو عام روٹی کے علاوہ ایک پراٹھا بھی ملتا ہے. تو انسان سوچتا ہے نا, کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں دوستو, آج وہ اماں جی کہاں ہوگی, ظاہر سی بات ہے اپنی قبر میں ہوگی, لیکن کتنے طلبہ ان کی پکائی ہوئی روٹیوں کے حصے کو استعمال کر کے علماء بنے ہوں گے. ہمارے سامنے تو ایک مثال ہے استاد صاحب کی نا, نعمانی صاحب کی, جن سے پڑھنے والے بلا مبالغہ ہر سال سینکڑوں علماء ہیں. علماء ان سے پڑھتے ہیں, طلبہ بھی نہیں, اور تفسیر پڑھ کے تیار ہوتے ہیں. آپ بتائیں اس سارے سلسلے میں کیا اس اماں جی کا حصہ ہے یا نہیں؟ اور یہ کہاں تک گیا ہوگا, کتنا ہوگا, اس کی کیا حد ہوگی, اور جنت میں اللہ کتنا نوازیں گے, یقین کریں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو. آج یہ چیزیں زندگیوں سے نکل گئی, تقسیم ہو گیا. 2 چپاتی ہے, 4 آلو ہے, 1 پلیٹ سالن ہے. آلو گنتی پہ بنتے ہیں, چپاتیاں گنتی پہ بنتی ہیں, سالن گوشت کے ٹکڑے گنتی پہ بنتے ہیں. کہاں سے برکتیں آئیں گی دوستو؟ یہ کمزوری اجتماعی ہے دوستو. میں طلبہ سے ہمیشہ یہ بھی عرض کرتا ہوں, ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے, بڑے عجیب اللہ کے ولی تھے, اور وہ انسان تھے
جو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے طالب علم کو احساس دلاتے تھے کہ تم اس طالب علمی کے دور سے ہی نیکیوں کا سلسلہ شروع کر دو. ہم تو انتظار کرتے ہیں نا, آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جی میں عالم بنوں گا, کام شروع کروں گا, تو پھر یہ نیکی کروں گا. اور پھر یہ کہ خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یا کسی کو مال دینا, یہ تو ہم طالب علم اور مولوی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تو لینا ہے, دینا عام لوگوں کا کام ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب کی عجیب برکت تھی, طلباء کی وہ تربیت کرتے تھے, یقین کریں دل سے ان کے لیے آج دعائیں نکلتی. اللہ پاک نے جو اتنی محبوبیت دی نا, اپنے سامنے طلباء عزیز کو ایسا تیار کیا کہ ان کو زمانہ طالب علمی میں عادت ڈلواتے تھے کہ یہ خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اور ان کا ایک بڑا پیارا انداز تھا, عجیب. فرماتے تھے میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس روزانہ 100 روپے 500 1000 نہیں ہوں گے, حالانکہ اب تو طلباء کے پاس ہوتے بھی ہیں, ہمارے پاس نہیں ہوں گے, لیکن طلباء کو دیکھے تو 1200 1400 روپے ہوں گے ہر ساتھی کے پاس. تو فرماتے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے پاس زیادہ پیسے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہتا کہ جتنے تم گھر سے خرچی لے کر آئے ہو وہ سب ڈال دو. فرمایا تمہیں 10 روپے ملے ہوں گے نا, اس میں سے 1 روپیہ نکال, 9 تم استعمال کر لو, 1 نکال لو. پھر اگلے دن 10 روپے ملیں گے, 9 تم استعمال کر لو, 1 نکال لو, 1 روپیہ. تو مہینے کے 30 دن جب پورے ہوں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 30 روپے. 30 روپے ہو گئے نا. اب کیا کریں؟ پر میں اب آپ کے دل میں آئے گا کہ بھئی 30 روپے میں کس کو دوں, تو برا لگے گا. کوئی کہے گا بھئی 30 روپے دے رہا ہے, یا بنوری ٹاؤن کے دفتر میں مدرسے کی اپنے ادارے کی خدمت کرنی ہے, تو فرمایا 30 روپے آپ لے جائیں اور جا کے وہاں بیٹھے ہوئے جو اساتذہ ہیں ان سے کہے یہ 30 روپے مدرسے کی خدمت میں, اور پھر فرماتے رہے ان سے پرچی بھی وصول کرنا. لیکن فرماتے تھے تم 30 روپے مت لے جاؤ, جب 30 روپے پورے ہو جائیں تو پھر گھر جا کر جو آپ کے بہن بھائی ہیں, والدہ ہیں, والد ہیں, ان سے کہو یہ 30 روپے میرے ہیں. اب امی آپ بھی ڈال لیں, باجی آپ بھی ڈال دیں, بھائی آپ بھی ڈال دیں, ابو آپ بھی ڈال دیں. کہ وہ بھی 10 روپے ڈال دیں گے, جتنے ڈال دیں گے. کہ اب آپ کے پیسے ہو جائیں گے 70 روپے 80 روپے 100 روپے. یہ لے جا کر کے پھر جمع کراؤ, اس کی رسید لے لو. ہر مہینے تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہے ہو, اور جس مدرسے سے اللہ تمہیں علم دے رہے ہیں زمانہ طالب علمی سے اس کی خدمت کا موقع مل رہا. اب یہ چیزیں تو تربیت سے ہیں نا دوستو, ہم ان باتوں کو سمجھتے نہیں. خیر اصل بات تو عرض کرنی تھی, رخ اس طرف ہو گیا تھوڑا سا, کہ آج ہمارے اندر ایک اجتماعی کمزوری یہ ہے کہ ہم ان بہت سارے اعمال سے لا علم نا بلد ہو گئے جو ہمارے اس دین کا حصہ تھا, حضور علیہ السلام کا مبارک طریقہ تھا. اب اس کمزوری کو سب سے پہلے آپ ختم کریں گے, اس لیے کہ آپ طالب علم ہیں, اور جتنے ساتھی بیٹھے ہیں جیسے مفتی صاحب کہتے ہیں بھئی ہر ایک طالب علم ہے اپنے اپنے درجے میں. تو جب ہم اپنی کمزوری کو ختم کریں گے اور ان اعمال مسنونہ کا اہتمام کریں گے تو میری وجہ سے گھر والوں کو ترغیب ہوگی. اب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو رہا ہے. کون سی تاریخ لگی ہوئی ہے؟ 29. اب مغرب میں ممکن ہے چاند نظر آ جائے, اگر آ گیا تو کل سے عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہو جائے گا. نہیں آیا ایک دن اور مل جائے گا. تو عشرہ ذی الحجہ چونکہ بہت قیمتی, اللہ کی رحمتوں کا, اللہ کی برکتوں کا بھرپور عشرہ ہے, بھرپور عشرہ ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ترین ایام وہ عشرہ ذی الحجہ کے, اور فرمائے اس عشرے میں کیے ہوئے اعمال جتنے اللہ کو محبوب ہیں
اس کے مقابلے میں کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا عشرہ ذی الحجہ میں. عشرہ کتنے دنوں کو کہتے ہیں؟ 10 دنوں کو. یہ چیزیں یاد رکھیں. اب آنے والے جو 10 دن ہوں گے وہ عشرہ ذی الحجہ کے ہیں. اس میں خوب عبادت کرنی ہے. عبادت سے مراد 5 وقت کی نماز تو ہم پہلے سے پڑھتے ہیں الحمدللہ، وہ تو فرض ہے، سمجھ گئے نا. لیکن تسبیحات ہے، نوافل ہے، درود شریف کی کثرت ہے، استغفار ہے، تلاوت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. یہ وہ سارے اعمال ہیں جس کی توفیق بہت کم ملی. اب ہمارے پاس آ رہا ہے عشرہ ذی الحجہ. اور دیکھیں طلبہ خاص طور پہ اس نقطے پہ توجہ دے، اور باقی احباب بھی، کہ حدیث کے الفاظ ہیں احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا. احب کون سا صیغہ ہے؟ اسم تفضیل کا، سب سے بڑھ کر. ترجمہ یہ اللہ کی نگاہ میں محبوب ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر اگر کوئی عمل ہے تو وہ اس عشرے کے دنوں کا ہے. اب تو بات حدیث نے صاف کر دی. اب آپ اگر عشرہ ذی الحجہ کل شروع ہوا یا پرسوں، آپ 2 رکعت اشراق کے نفل پڑھیں تو دل میں یہ خیال ضرور لائیں کہ آج جو 2 رکعت پڑھ رہا ہوں یہ اس وقت میرے رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے. تسبیح پڑھیں تو دل میں یہ تصور لائیں کہ اس وقت یہ تسبیح کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. میں اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو رہا ہوں. کسی کو اللہ کے نام پر دیں، خرچ کریں تو اس استحضار کے ساتھ کریں کہ یہ دینا اس وقت میری نظر میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب. عشرے کی حفاظت کریں. جتنا اعمال کی توفیق اللہ پاک دیں، نفلی اعمال بھی زیادہ سے زیادہ کریں. اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد کے نوافل ہے، سنن غیر مؤکدہ ہے، اسی طریقے سے تسبیحات ہے، اسی طریقے سے انفاق خرچ کرنا ہے. یہ ساری چیز. اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو مغرب اگر چاند نہیں دکھا تو 1 دن مل جائے گا، ورنہ حکم یہ ہے کہ ذی الحجہ کے چاند سے پہلے اپنے بال ناخن کیا کر لیے جائیں؟ صاف کر لیے جائیں. صاف کر. اب اگر کسی نے کر لیے، کل جمعے کے بیانات بھی اس پر ہر مسجد میں ہوئے، تو اگر کسی کی توجہ رہی ہو تو اس نے کر لی ہوگی. نہیں کیا تو اب آپ کی قسمت ہے، میری قسمت ہے کہ اگر مغرب میں چاند نظر نہیں آیا تو 1 دن اور مل جائے گا. تو لازماً ہر ساتھی، ہر طالب علم، چاہے وہ قربانی کر رہا یا نہیں کر رہا، یا اپنے اساتذہ کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، وہ کیا کرے؟ اپنے بال ناخن پہلے سے صاف کر لیں، جسم کے زائد بالوں کی صفائی کر لیں، ناخن چھوٹے کر لیں، مونچھیں پست کر لیں، یہ بالکل پریپئر ہو جائے، صاف ہو جائے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اس عشرے کے 1 دن کے روزے کو فرمایا کہ وہ اجر میں کتنے عرصے کے برابر ہے؟ 1 سال کے برابر. عشرے کا ہر روزہ اور 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر. تو اگر رات کو اٹھنا مشکل ہے تو ویسے ہی ہم تو کراچی والے 12-1 بجے سوتے ہیں. علماء نے لکھا، اس زمانے کے علماء یہی لکھتے ہیں کہ 12 بجے کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی مسنون وقت. لہٰذا اگر کوئی سویا نہیں اور 12 بج جائیں تو یہ تہجد پڑھ لے اپنے، اس کو رات مل گئی. تو لہٰذا تہجد کے نوافل پڑھ کے سوئیں. سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم کوشش کریں نفلی روزوں کا بھی اہتمام، رات کے قیام کا بھی اہتمام، اور اسی طریقے سے پھر جو یوم عرفہ کا روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا، وہ تو ہر ساتھی نے، ہر طالب علم نے اہتمام سے رکھنا ہے. تو بہرحال چونکہ اس نسبت سے چند باتیں عرض کرنی تھی، امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کچھ دیر کے لیے انشاءاللہ بزرگوں کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے. جن ساتھیوں کے پاس کارڈ ہیں وہ نکال لیں، جن کے پاس نہیں ہے تو وہ پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں، بالکل آسان ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات۔ سات مرتبہ پڑھیں اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ تین مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔
تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ تین مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی۔ تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گا اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو، اپنے والدین، اعزاء و اقارب، اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کریں گے، تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں، آنکھوں کو بند کر لیں، دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل کو ہر چیز سے یکسو کر لیں، اور یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، جس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا میل کچیل، زنگ ظلمات قدورات سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔
مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم، ہے شان بڑی تیری اے مالک دو عالم، جس کا نہیں دنیا میں تو اس کا سہارا ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، ممنون کرم تیرے ہم کیسے تجھے بھولے، ممنون کرم تیرے ہم کیسے تجھے بھولے، مالک تیرے ٹکڑوں پر جب اپنا گزارا ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، تو غیب سے دیتا ہے، تو غیب سے لیتا ہے، تو غیب سے دیتا ہے، تو غیب سے لیتا ہے، سجدے میں جھکا کر سر بندوں نے پکارا ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، مالک تیرے جلووں کا ہر سمت نظارہ ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے، اب کس کی ہمیں پرواہ جب تو ہی ہمارا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
یا اللہ اپنی ناراضگی سے ہم سب کی کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ آنے والے مبارک عشرے، قیمتی عشرہ ذوالحجہ کی بھرپور قدردانی کی، بھرپور تیاری کی، بھرپور حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب اور رضامندی والے اعمال میں نالے والے ایام کو گزارنے کی توفیق ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ جتنی رحمتیں، برکتیں، وسعتیں یا اللہ آپ اس عشرے میں اتارتے ہیں، یا اللہ ہم جتنے حاضرین یہاں جمع ہیں ہم سب کو کامل درجے میں، اور یا اللہ اپنی شان سے، اپنے فضل سے ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، احباب اور پوری امت مسلمہ کو یا اللہ پورا پورا حصہ نصیب فرما دے۔ پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ علم نافع کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ عالم بعمل بننے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یہاں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم، ہماری جامعہ میں پڑھنے والے ایک ایک طالب علم، اور پوری دنیا کے دینی مدارس کے اندر ایک ایک پڑھنے والے طالب علم کو یا اللہ دین کے تمام شعبوں کی خدمت کے لیے، کام کے لیے، محنت کے لیے قبول فرما لے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ یا اللہ اپنی شان کے مطابق رحمت برکت نازل فرما دے۔ جتنے اساتذہ اکرام اور بزرگ ہماری دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے حضرت مولانا نور محمد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا، اسی طرح مفتی سعد پراچہ صاحب جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا، اور جتنے اکابر بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ جتنے اکابر اساتذہ بزرگ حیات ہیں، اللہ پاک سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ سب کی عمر صحت علم میں اللہ خوب خوب برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنی دیر کے لیے ساتھی یہاں پر بیٹھے، یہ طلبہ یہاں بیٹھے اور مختصر سا ذکر کیا، اللہ ہر ساتھی کے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے دارین کی خوشیوں کا، برکتوں کا، وسعتوں کا ذریعہ فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔